پتہ کوئی نہیں، کوئی ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں. میں کہا سنو جی، حضور کے غلام کبھی بھی اپنا رنگ بدلتے نہیں ہیں. بہت بڑی ایک جگہ پہ مذاکرات ہو رہی، دنیا دے بڑے بڑے کافران دے بادشاہ شہنشاہ ان کے ایسے پتہ ہی جانے دا تان لگتا ہے نا جی. آج ہم نے ویسے عجیب بات ہے، شادی ہے اور جناب ولیموں کے اوپر یا بڑی بڑی ایسی کوئی ڈنرز ہیں، کوئی پارٹیز ہیں، بلو لگون، کوئی آرمی دا جناب کوئی بڑا وہ کیا کہتے ہیں کوئی ہال ہے، کوئی میس ہال ہے، کوئی وہاں بڑا آڈیٹوریم ہے، یا کوئی سیمینار کے اندر، یا بڑے جو میرج ہال یا جو مارکیاں بنی ہیں بڑی اپ ٹو ڈیٹ. اسی حقیقت گل ایسی ویسے جاندے بڑے گھاٹاں، لیکن کئی ایسے لوگوں نے دیکھا مذہبی لبادہ اوڑھنے والے، اور الانبیاء نے منع فرمایا. یہ جو کنکر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پتھر یا ایسی وٹے لے کے بندہ اس طرح کو سٹے، تو آپ نے کہا میں نے خود امام الانبیاء کو منع فرمایا ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ خبردار یہ چھوٹے پتھر کنکر اس طرح مت پھینکو، کیونکہ یہ ایک فضول کام ہے. نہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا، نہ اس سے دشمن قتل ہوتا، نہ اس سے کوئی شکاری شکار ہوتا. اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے معنی سا کام ہے، ایویں فضول. کیا ہوگا کہ ایک پتھر کوئی بندہ پھینکے گا نا، وہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا، یا کسی کی آنکھ کا نقصان چہرے پہ لگے گا تو اس کے ہونٹوں یا دانت کا یا چہرے کا نقصان. تو اس لیے امام الانبیاء نے منع فرمایا. بات ہوگی جی ختم. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے جانے یا انجانے سے ہمیں نہیں معلوم، اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر جو سے نا وہ پتھر اٹھا کے پھینکے. جب اس سے پتھر پھینکے نا آپ کھڑے ہو گئے، آپ اس کی طرف دیکھا، جلال میں آ گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ہے رشتے کا، دوستی اور دشمنی کا معیار. آپ نے دیکھ کے فرمایا، آپ نے فرمایا اے بات سن، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، میرا رشتہ دار بھی ہے، میرے بچپن کا تو دوست بھی ہے، لیکن جب میں نے تجھے فرمان رسول سنا دیا کہ امام الانبیاء نے منع فرمایا کنکر پھینکنے سے، تو نے اب پھینکے. اب سن کہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، لیکن جس وقت تک میں دنیا میں موجود ہوں تو مجھے سلام بھی کرے گا، میں تجھے اسلام کا بھی جواب نہیں دوں. صحابہ کا دوستی کا معیار تو یہ ہے. انہوں نے کہا تو کنکر سٹے تو سٹے کس طرح جی؟ جب امام الانبیاء نے فرما دیا بتاؤ جب بندہ کنکر پھینکے تو صحابی رسول پوری زندگی کہنا ہے میں تین اسلام دا جواب نہیں دیاں گا، تو جو بندہ ڈھول ڈمکے بجائے تو پھر برائی کرے، پھر لوگوں کو دعوت دے، پھر لوگوں کو بھی بلائے. اکیلے میں برائی کا حکم اور ہے اور علانیہ جو سی ہے وہ برائی کرنا اور ہے. اس لیے یہ ساری نحوست یہ ہماری طرف کس طرح ہی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یہ وہ کفر کی محنت تھی. آج اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اسرائیل کی ایک فوج اٹھی اور انہوں نے فلسطین کے اوپر برمار کر دی، بمبوں کی ان کے اوپر جلغار کر دی، یہ بڑی ایک لمبی کیمسٹری، یہ بڑی ہسٹری ہے. آپ کو صرف اور صرف سمجھانے کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ یہ ساری نحوست آج جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف ABCD کی نحوست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس نے ہر چیز کا معیار بدل دیا. اس نے رہن سہن کا معیار بدلا، اس کے بعد عزت احترام سوشل سٹیٹس کا معیار اس نے بدلا. ہم سب ادھر بیٹھے جو ہمارے بزرگ جو آپ تشریف فرمائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی بتائیں ہمارے بزرگوں کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ کتنے روپے تھے؟ کچھ بھی نہیں. وہی پرانی پگڑی ہے، وہی پرانے جناب لباس ہیں، وہی پرانا کھسا، وہی جتیاں کتنا عرصہ چاہ رہی ہیں. پورا گراں پھر کے آندے سن. کوئی بندہ انہیں دی جتیاں ویکھدا سی؟ کوئی بندہ کسی کے کپڑے دیکھتا تھا؟ نہیں. اس وقت اگر عزت تھی تو وہ نئے کپڑے، وہ دولت کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ نئی گاڑی کے ماڈل بڑی کوٹھی کی وجہ سے نہیں تھی. اس وقت دنیا معاشرے کے اندر اگر عزت ہوتی تھی تو کردار کی وجہ سے ہوتی تھی. ہے گا کہ نہیں ہے جی؟ اس وقت اگر عزت ہوتی تھی تو وہ کس کی وجہ سے ہوتی تھی؟ اور آج کیا ہے؟ آج جس دی بھی عزت ہے کوٹھی، بنگلہ، نوی گڈی، ڈالر، پونڈ، یہی ہے نا جی. ہاں یہ وہ بات ہے کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بے پرواہی وہ مال اور دولت، مال و اسباب کی بدولت نہیں، اصل بے پرواہی دل کی بے پرواہی ہے. کیا مطلب؟ کہ اصل امیری یہ اس کی نہیں وہ امیر کہ جس کے جیب کے اندر پیسہ ہے. قیامت تک امیر وہی کہلائے گا جس کے دل کے اندر سینے عشق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے. کہ امام الانبیاء نے فرما دیا کہ اصل بے پرواہی دل کی پرواہی، دل کی بے پرواہی ہے. یعنی قیامت تک امیر وہی بندہ کہلائے گا، بختہ والا بندہ وہی ہوئے گا، نصیبہ والا وہ نہیں کہ جس کے جیب کے اندر پیسے ہیں.
اصل امیر وہی ہے قیامت تک جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ. اب جب ہم چلے ABCD کی طرف، ٹھیک ہے ہمیں اس پہ کلام نہیں ہے، آپ ABCD پڑھیں، آپ ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، اور آپ جو ہے وہ ملٹری میں جائیں، جوڈیشری میں جائیں. میں نے خود دنیا پڑھی، پھر ایک نہیں دو یونیورسٹیز پڑھی، پھر ڈگریاں لی، پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن مقابلے کا امتحان آپ نے سنا ہوگا، وہ میں نے پاس کیا. اس کے بعد پولیس سروسز کے اندر میں نے 9 سال قریب بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب بات آئی نا حضور کی عزت کی، ختم نبوت کی، تو پھر اپنے سٹار تے اپنے نوکری تنخواہ پروٹوکول نہیں دیکھا، نوکری لپیٹی، ماری SP کے منہ پہ اس طرح. میں نے کہنے لگا آج کے بعد، میں نے کہا میں دفتر نہیں آؤں گا. مجھے کہنے لگا 2017 میں پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل امیری دل کی امیری ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے دنیا دار کبینے دے سکتے ہیں. دسو جی، میں پھر پہلے دن تو بندہ بھرتی ہوئے نا، اور لاکھوں روپے وہ جمع تھا GP فنڈ میں، اور حق لال دی کمائی تو نا کٹوتی ہوندی ہے، تنخواہ تو پیسے ڈیڈکٹ ہوندے نے، لاکھوں روپے وہ جمع. اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا، توجہ میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا، لاکھوں روپے جمع. اس کے بعد مجھے میرے ساتھ والے پولیس کہنے لگے، انہوں نے کہا جناب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، کم سے کم پوری زندگی پینشن تو ملے گی، بینیفٹس تو ملیں گے. میں نے انہیں اس وقت یہ کہا، میں کہا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، ادھر سودا ہوندہ اننے وا. بس یہی گل ہے، سوچ کے سودے تو نہیں ہوندے. ادھر بندہ کہندا پہلے میری گل بنی رہے پھر اسی دین دی طرف چلیے، پہلے پیٹ ہے پھر بیوی بچے ہیں پھر حضور کا دین ہے. میں کیا گل اے ہے کہ زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا، تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تو کی کیتا. پیار عشق جو ہے وہ لالچ کے ساتھ تو نہیں ہوتا. تو لاکھوں روپے، نہ کوئی پینشن لی، نہ 1 روپیہ لیا، نہ GP فنڈ لیا، کچھ بھی نہیں لے کے چلے. مجھے کہنے لگے جناب پھر بیوی بچے، روٹی، گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ ہم نے کہا یاد رکھو کہ پولیس کی افسری ABCD اگر چولہا چلا سکتی، بیوی بچے کو روٹی کھلا سکتی، تو حضور کی غلامی الف لام میم 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. یا رسول اللہ یہی بات ہم آپ کو سمجھانے ہیں یار. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تے بن، اور نہ بنو یار مولویاں دے، نہ بنو پیراں دے، نہ سانو منو. اسی تے کہندے ہیں سانو منن دی ضرورت بھی نہیں، نہ سانو منن نال تانوں کچھ ملے گا. ہم تو بس انہیں یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنی گلتے یار اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اقبال کہتا ہے تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، اور کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے منع تینوں پیر دی مولوی دی سمجھ نہیں آئی. اقبال کہتا ہے جلے آئے تے ویک تو کس ماں دا پتر ہے، اکھا بند کرو ماں دا چہرہ سامنے لے کے اور دسو کڑے اربا کربا روپے سن کچھ بھی نہیں سی. لیکن اقبال کہتا ہے تجھے اس ماں نے اپنے آغوش میں پالا جس کو رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، وہ بھوکی سو گئی لیکن اس نے اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دیا. اقبال کہتا ہے چل مولوی دی گل نہیں سمجھ آئی، اپنے بزرگ والد چہرے دی طرف تے ویک. دس ہے تو اس پیو دی اولاد ہے کہ جس نے تپتے سورج دے تھلے حل وایا نوکری کی، اس نے جناب اپنی حق لال کی کمائی حل وایا، زمیندارہ کیتا نوکری کی، لیکن تجھے دانا کھلایا حلال کا کھلایا، حرام کا نہیں کھلایا. اس ہستے کہ تو جدو جوان ہوئے گا پھر تیرا بیاہ ہوئے گا تو ڈھول باجے بجائیں گا. اس دن ہستے کہ پھر جدو تو جوان ہوئے گا تو کہیں گے جی میرا تعلق اس لیگ کے ساتھ ہے، میرا اس پارٹی کے ساتھ ہے. نہیں، تجھے تیری ماں نے نہ عمران کے لیے پیدا کیا، نہ نواز کے لیے پیدا کیا، نہ کسی پارٹی کے لیے پیدا کیا. ہمیں ہماری ماں نے پیدا کیا، باپ نے کھانا کھلایا تو حضور کے نام پہ کھلایا. یار کہنے آج تسی چلو در مصطفیٰ دی طرف، شرط ہے 1 مرتبہ چلیں. جے تو انہوں چس نہ آئی تو پھر بس با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. در یہ ہے کہ یار در مصطفیٰ دے علاوہ کیڑا در ہے جدے جا کے تو انہوں عزت ملنی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ABCD
دی طرف گئے الف لام میم چھوڑا کیا ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی مثال. کوئی ایک شخص وہ کوئی ہوئے بڑا نصیبہ والا, آج لوگ روندے نے او جی بچے تابعدار نہیں, اور بچے نو سارا کچھ کر کے بھی یار جس لیول تے بچے نو ہونا چاہیے تھا نا, بچے کو کم سے کم اتنا تابعدار ہونا چاہیے, بچے کو کم سے کم اتنا تابعدار ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے والد کا چہرہ دیکھے تو پھر وہ یہ کہے ہاں یہ والد ضرور ہے لیکن یہ تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے. سبحان اللہ. اسی تو اپنے والد نے اسی نگاہ نال دیکھنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا نا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے. پرانے لوگ اس کو بہت سمجھتے تھے, جو بد اخلاق جو گندے لوگ ہیں آج بھی بد نصیب وہ اپنے باپ کو بزرگ باپ کو بہت سمجھتے. حضور نے فرمایا نہیں یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے. اب آپ اور میں بیٹھے کتنوں کے بچے ہیں کہ جو اپنے باپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے. کتنوں لوگوں کے ایسے بچے ہیں جو اپنے باپ کو والد کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا والد وہ ہے کہ اگر یہ راضی ہو گیا تو رب بھی راضی ہو. کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا نا جس کا باپ راضی اس سے میرا رب راضی. ہاں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, لیکن ایک کدوں پتہ لگے گا؟ ABCD 1 2 3 تو نہیں دسے گی. یہ ہے وہ آگ جو ہم نے اپنے گھروں میں لگائی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پریپ کلاس سے آپ بچہ شروع کریں, اسکول دین کالج, پھر جناب یونیورسٹی, گریجویشن, ماسٹر, ایم فل, PhD اور پوسٹ ڈاکٹریٹ, اب جتنی مرضی کلاسیں تو سب پڑھا لو. آپ مجھے کسی ایک بک کا نام بتا دیں کتاب کا جس کے اندر آپ یہ کہیں ہاں بھی بڑی بھاری ہم نے فیسیں بھی بھری سارا کچھ کیا, ہاں یہ کتاب ہے یہ سبجیکٹ کا نام ہے جس کتاب کے اندر ایک لائن بھی یہ درج ہے کہ اوے بچوں یہ جو ماں باپ آپ کی ماں صبح اٹھتی ہے پھر پراٹھے کھلاندی ہے پھر بڑا تیرے ہوتے جناب اور محنت کر کے تینوں اسکول بھیجتی ہے پھر اپنا پیٹ کاٹتی ہے تیری فیسیں جمع کراتی ہے, یہ تیرا باپ ہے, تجھے نہیں پتا تیری فیسیں کس طرح بھر رہا ہے وہ, تو بدلے میں ہم تمہیں اسکول میں یہ استانیاں پڑھا رہی ہیں کہ یہ تیرا باپ ہے یہ جنتی دروازہ ہے, یہ تیرا باپ ہے جس کے رضا میں رب کی رضا ہے. ہاں یہ تیری ماں ہے جو تجھے صبح پراٹھے کھلاتی ہے, اس کے پاؤں کے نیچے رب نے تیرے لیے جنت رکھی ہے. ہاں یہ تیرا ماں باپ ہے کہ جن کی تو نے خدمت کرنی ہے. بتاؤ جی ایک لائن بھی ہے؟ کوئی نہیں. کالج, یونیورسٹی, اسکول, خدا کی قسم ایک لائن بھی نہیں آپ کو ملے گی. معاشرہ تو تباہ ہو گیا. ایسے ساڑھے کو بچہ آئے گا, میں اس دن بھی اپنی گھر والی کو بٹھا کے جدو اسی ایک گلنا سناواں گے تو بچے تابعدار ہوں گے نا جی. ٹھیک ہے, اس وقت ایک دستور تھا, آپ اور میں بھی شاید زندگی میں بچپن میں کچھ دن یا 1-2 مرتبہ گھر کی چھت پر چڑھ کے کھیلے ہو, تو اس وقت عرب میں کھیلتے تھے بچے, ابھی بھی کھیلتے ہیں نا کچھ بچے گھروں کے چھت کے اوپر. تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی نا گھر کے چھت کے اوپر نہیں چڑھتے تھے, کھیلنا تو دور کی بات چڑھتے نہیں تھے. اور نال والے بچے نے پوچھا, انہوں نے کہا یار ہم سارے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے کھیلتے ہیں تو آپ گھر کے چھت پہ نہیں چڑھتے, کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یار وجہ آپ کو نہیں پتا, جب نیچے ہمارے والد حیدر قرار ماں سیدہ کائنات بیٹھی ہو تو ادب کا یہ تقاضا ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم ننھے ہو کے گھر کے چھت پہ کیسے دیکھ لو جی اپنے گھر دے اندر کرو جی. ابا جی تھلے بیٹھے نے تو ہو سکتا ہے ابا جی اماں جی وہ سارے بڑے دادا جی تائے چاچے تھلے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں, بچے بیٹھے ہوتے بیٹھے ہیں, بچے صوفے ہوتے بیٹھے ہیں, ہے کہ نہیں جی. دوسری بات ٹھیک ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی والدہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایک پلیٹ ایک برتن میں وہ کھانا اس طرح ہمیشہ کھاتے تھے. اچھا گھر کے اندر جب بھی گوشت پکتا تھا نا تو اس دن آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. جناب امام حسین نے پوچھا بھائی خیریت, جب گوشت پکتا ہے تو آپ کھانا نہیں کھاتے, ویسے آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں, تو آپ نے آگے سے کیا جواب ارشاد کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یار میں اس ادب اس چیز کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو جس گوشت کے ٹکڑے جس بوٹی کے اوپر والدہ سیدہ کائنات کا کھانے کا دل ہے کہ وہ میں اٹھا کے نہ کھا جاؤں. اے تو تسی دین دی طرف بچے نو لے کے آؤ گے تو پھر تو انہوں پتہ لگے گا نا کہ زندگی ہے کیا ہے. تو جے ABCD دے پیچھے پوری زندگی گال دیتی, یار یہ حضور کا غلام وہ لالچی نہیں ہو سکتا. 2 لوگ ہیں جن کے سینے کے اندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. اے میاں محمد بخش صاحب نے بھی کیا نا, انہوں نے کہا جے تیرے دل اندر عشق رچیا نہیں تے کتے تینتی ہوتے, کیوں کہ مالک دی در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے. دسو بھی کتا 200 کی روٹی کھاوے بدرے دے اندر او مالک دی در دی راکھی کرے
اسی سارا کچھ کھا کر امتی ہو کر سارا کچھ پا کر اسی طرح مصطفیٰ تے دور کنج ہو جائیے. پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. اگے بلے شاہ صاحب نے فرمایا اور کہندے نے راتی جاگے کریں عبادت راتی جاگن کتے تینتے اتے کیونکہ بھوکٹ تو منہ بند نہ ہوں دے جالری تے ستے تینتے اتے پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے پاوے وچن 100 جتے تینتے اتے. آپ کہندے نے کتے نہ 100 جتے بھی لگن نہ اور چون کر کے زیادہ مالک کے دہلیز کی طرف ہے. پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. کتا مالک دا در نہ چھڑے تو امتی در مصطفیٰ کس طرح چھوڑ دے. امتی در مصطفیٰ سے دور کس طرح ہو جائے. جیسی خالی اتنی گل کرتے ہیں یار دو بندے امیر مجاہدین فرماندے سن ایک بزدل بندہ اور دوسرا لالچی بندہ. دو بندوں کے سینوں کے اندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا کبھی بھی. کیوں کہ جو لالچی بندہ ہے اس نے تو $1 پاؤنڈ کوئی لگیا کوئی نہیں ایک حکومتی گرانٹ آئی کوئی نہیں. ہاں جی بجلی کا کھمبا ہوگا اور گٹا کا ڈھکنا ہوگا بچہ بھرتی کرانے کا لالچ ہوگا وہ کہے گا میرا بچہ بھرتی کرا دے بدلے دندہ ممتاز قادر نے پھٹے لا دے. ساڑی ہے گلی پکی ہو جائے روڈ ہے کھمبا لگ جائے بدلے دندر حضور دے دین جتنے مرضی حملے کر دے ساڑا کام بننا چاہیے ہے. سنو جی حضور کا غلام کون ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو 4 آفرز ہوئی. کتنی جی 4. وقت کا بادشاہ تھا اس نے خط لکھا مدینہ پاک. اس نے کہا حذیفہ تو میرے پاس آ جا میں تجھے بدلے میں پہلی آفر تاج دوں گا تخت دوں گا جوان بیٹی شہزادی کا رشتہ دوں گا اور تجھے آدھی سلطنت آدھی امپائر کا مالک بھی بناؤں گا. آپ نے آگے سے جواب بھی اس کو خط لکھا فرمایا بادشاہ سن تو مجھے اپنا تاج دے تخت دے جوان بیٹی کا رشتہ دے آدھی سلطنت نہیں پورا عرب نہیں پوری دنیا کی بادشاہت میرے نام کر دے لیکن میں آگ جھپکنے برابر دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ تو بات ہوگی لالچی. جو لالچی بندہ وہ کبھی بھی حضور کیا اس کا عشق اس کے سینے کے اندر نہیں آ سکتا لالچی بندے کے. دوسرا بندہ بزدل. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں بتاؤ یار ہاں بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نا بندے نے پوچھا مریدہ نے انہوں نے کہا جی ہے کس طرح کہ راتی جاگے کریں عبادت ٹھیک ہے راتی جاگن کتے کہتے ہوتے. انہوں نے کہا بھی کتا how is it possible کہ کتا بندے سے اوپر کس طرح ہو گیا ٹھیک ہے. انہیں پھر اگے گل دسی انہیں کہا پر بھونکن تو منہ بند نہ ہوں دے جالری تے ستے تہتے ہوتے. انہیں کہا ہاں کتا احساس تے کہ تنہوں پتہ ہے جانور ہے نجس ہے کتا ہے 4 ٹنگا والا حیوان. 2 سوکی روٹی رات کو مالک نے ڈالی مالک اندر سویا کتا رات پوری دلیری کے ساتھ بو بو کر کے مالک کی جان کی مال کی حفاظت اس نے کی کہ نہ کی جی جیسے عبداللہ دی حفاظت بھی نہ کر سکی. دسو جی بکرے چرگے حلوے سارے اسی مولوی نہیں کھا کے زور دے نہ دے تو کتا 2 سوکی روٹی کھاوے اور بو بو کر کے بھونکے نہ ڈرے نہ جھکے. اے مولوی پیر بکرے حلوے سارا کچھ کھا جانتے سی دلیری نال ختم نبوت دی گل بھی نہ کر سکیے اسی دلیری نال حضور دی عزت دی گل بھی نہ کر سکیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ساری چیزیں تو انہوں نے بدل دی نا. آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہوتی آج ایک کہندے نے جناب مساجد کے اندر جلسہ ہوگا تو اس کی بھی اجازت ہوگی. بتاؤ جی مسجد کے اندر اذان پڑھنے سے پہلے اجازت لی جائے گی پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے پھر اس سے پہلے چوکن چال سے اجازت لی جائے گی. جس طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ تو شکر کریں علماء حق آپ کے سامنے آج بھی کھڑے ہیں اس طرح ان کو اڑیکا لگا کے پرچے بھی ہیں خرچے بھی ہیں جیل بھی ہے تھانہ بھی ہے. آج تک ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی یہ بات کہی ہے کہ یار ساڑھے اتنے اتنے پرچے نے تسی بھی کٹا لو. اسی تانوں زندگی کدے گل کہ یار ساڑھے اتنے ریٹ پہندے نے گھراں دے اتنے ایک باری چھاپا تسی بھی پا لو. اسی کہندے اسی سارا کچھ حضور دے نام تے جھلن واسطے تیار ہاں لیکن تسی اپنا دل تے در مصطفیٰ دی طرف لے جاؤ نا. اتنی گل تے کرو کہ دل تو کم سے کم ادھر لگائے نا. کم سے کم ایمان کا سب سے جو نچلا سطح ہے وہ یہ ہے کہ غلط کو غلط تو جانو برے کو برا تو جانے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. یہ دین اس طرح ہمارے تک نہیں پہنچا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اس دین کی بنیادوں کے اندر شہداء کا خون ہے. اس دین کی بنیادوں کے اندر کتنی قربانی ہے کیا کچھ نہیں ہوا. سنو جی ہمارے بزرگوں کی استقامت اے یوں یوں چون چون نال دین نہیں پھیلیا. وقت کا بادشاہ ہے ہارون رشید. آج کل دے جو ہے نا گنجے شنجے سارے جو اوپر بیٹھے ہیں وقت کے حاکم ایم این اے ایم پی ایس منسٹر وزیر اعظم جو کچھ بھی آپ کے بھی ادھر ہیں یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کا بادشاہ ہے جی ہارون رشید. کشمیر میرے خیال میں کہاں سے جی کشمیر آخری بارڈر کیڑا لگتا ہے جی ادھروں شروع ہوتا ہے ادھر آگے دینے دے نال منگلا پل ختم اتنا ہی ہے.
پاکستان لگائیں تو جو اس کا ناردرن بارڈر ہے وہ چائنا سوس بارڈر سے پاس سے شروع ہوگا, نیچے اس سائڈ پہ خیبر آ گیا ویسٹرن, تو اور تھلے جا کے سمندر کراچی ختم. سنو جی, ہارون رشید کی جو امپائر ہے, جو اس کی سلطنت ہے, وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ایک کونا چائنا کو لگتا, جیسے آج ملک پاکستان کا ایک کونا چائنا کو, دوسرا کونا اس کا لگتا تھا فرانس کو. ٹھیک ہے, کتنی بڑی مملکت ہے یورپ کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ مڈل ایسٹ بھی اندر, اور یہ ساتھ جون صاحب آپ کا پاکستان, ایک کونا چائنا اور دوسرا کونا فرانس. یہ بڑی سمجھنے والی بات. اچھا, ہارون رشید نے عصر کے بعد شام کے وقت اس نے ایک بات اپنی بیوی کو کہی. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, یعنی دن ختم ہونے سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے, تمہیں قسم ہے کہ اگر کوئی بھی مرد شوہر یہ کنڈیشن اگر لگا دینا اپنی بیوی کے اوپر کہ اگر تو نے وہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے, وہ عورت جب بھی وہ کام کرے گی زندگی کے کسی حصے میں بھی, جس وقت تک آپ وہ شرط نہیں اٹھاتے, وہ عورت جب بھی وہ کام کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس نے کیا کہا جی, کہ گھنٹے ایک دو رہندے سن, تو گل کی ہوگی کہ شام تو پہلے پہلے وطن حدود تو, اب جہاز بھی ہو نا, اس وقت تھا نہیں, اگر جہاز کی بھی سواری میسر ہوتی تو وہ اپنے وطن اپنے علاقے کے حدود سے نہیں نکل سکتی. اچھا, ادھروں چلی, ٹھیک ہے, اب کلا جیسے وہ سامنے گھر ہے, ٹھیک ہے, سامنے کلا ہے, وہاں سے وہ آئی بھاگتی ہوئی, تو سیدھا آگے جون سے ہے وہ آستانہ مسجد ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. اس کے پاس آئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ حضرت غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ وقت کے امام ہیں, بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے علاقے میرے سلطنت کی حدود سے نکل جا, نہیں تو تجھے طلاق ہے. آپ مسکرائے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہن جا جا کے مسجد میں بیٹھ جا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ آپ نے فرمایا بہن جا کے مسجد میں بیٹھ جا. تو جب سورج ڈوب گیا نا, آپ گئے, فرمایا بہن اٹھ چلی جا ہارون رشید کے پاس, میں وقت کا امام, یہ میرا فتویٰ کہ تجھے طلاق نہیں ہوئی. عرض کرنے لگی کہ حضرت وہ سامنے قلعہ ہے بادشاہی, وہاں سے کچھ قدم میں آئی سلطنت, تو چائنا سے لے کر فرانس تک, پھر کس طرح ممکن کہ طلاق نہیں ہوئی؟ فرمایا جا کے بتا دے ہارون رشید کو, مانا بہت بڑا بادشاہ ہوگا, بڑی سلطنت ہوگی, بڑا ملک ہوگا, لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے, اس مسجد کے اندر کسی بادشاہ کی بادشاہت اور حکم نہیں چلتا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. آپ بتائیں جی, بس بیٹھے. اب بتاؤ جی, ہمارے بزرگوں نے, آپ کا یہ فتویٰ قیامت تک چمکے گا, جب ہمارے بزرگوں نے اس طرح کام کیا, وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی, تو آج اسی پہ ڈی پی نہیں اٹھی کیے. آج وہ گھوکی مارے گا تو پھر حضور کی نعت پڑی جائے گی. آج ڈی سی او جون صاحب وہ سگنیچر کرے گا. یہ یاد رکھو, یہ دین یہ چڑے بٹیروں کا نہیں, جس کی بیٹھ کے یہاں ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اس سے حضور کے دین کے لیے بدر میں جانا ہے, اس سے حضور کے دین کے لیے معاشرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا ہے. یاد رکھو, یہ دین چڑے بٹیروں کا نہیں, یہ تو آئی محمد عربی کے شعروں کا. جو کمزور بندہ ہے وہ تو ادھر بیٹھ کے کام رہا ہوگا. ایت اخبار دے اندر سرخیاں نہیں لگ جاندیاں کہ خبردار کرکٹ کا میچ ہے پاکستان انڈیا کا, کمزور دل حضرات کرکٹ کا میچ نہ دیکھیں. کمزور دل حضرات کے لیے تو حکومت کہتی ہے کہ کرکٹ کا میچ نہ دیکھے, تو وہ حق اور باطل کے مارکے میں کس طرح جا سکتا؟ جو کمزور دل بندہ ہے وہ تو ادھر بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. اور وہی اسی دے کہ ایسا محفل آج تے مولوی آیا, آج تے لبیک کہنے دی محفل سی, مولوی تے سارے دے خلاف بول گیا, آج تے پرچہ کٹاؤ ہوئے, آج تے تھانے دار دا ریٹ پاؤ ہوئے, آج تے رات تھانہ کٹاؤ ہوئے. میں کہا بٹیرے تو حلوہ کھاڑا سی, تینوں کیا کسی شیرہ دے مجمع دے اندر آگے بیٹھ. میں کہتے شیرہ دے مجمع ہوئی, تینوں کس نے کیا سی تو شیرہ دے مجمع دے اندر آگے بیٹھ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم یہ نبوت, تو آڑی آواز ہی نہیں نکری ہوئی, دل تو آواز سکھالو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار صحابہ نے ختم یار نبوت. جسم کٹائے, کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ نے جسم کٹائے, اسی حضور دے نام سے چلو جسم نہ کٹا سکے, بچے نہ کٹا سکے, ساڑھے اتنی استقامت نہیں ہے, نہیں اسی اتنے دلیر یار, اسی حضور دے نام سے پرچہ بھی نہ کٹا سکیے. دسو کتا بھونکے, میں تو یقین کرو اس طرح کتنی بار یہ گڈیاں دے نال بھی لگ دے نا کتے,
تو میں نے انہوں دیکھ کے میں کہتا یار کتا جس طرح دل کھول کے بہو بہو کرتا ہے یار اسی سینہ کھول کے حضور دی عزت بھی نکال کر سکتے میرے اوپر ہر سال 3 مہینے پکی زبان بندی اور 4 شیڈیول تے پابندیاں تے جیل تے تھانے تے اے کچہریاں اور سارا کچھ علیحدہ کریک ڈاؤن وغیرہ سارا کچھ تے 3 مہینے پکی زبان بندی پچھلی واری جدو لگی نا زبان بندی تے ہاں آج بھی مجھے یاد ہے وہ جمعے کا دن تھا اور میں جمعہ پڑھان جیسی جانے لگا تو آگے ڈالا کھڑا ہے پولیس والا وہ ایسا چپ کھڑا جانتا بھی تھا خیر مجھے وہ پرانا تو مجھے نا آگے سے اچھا بولتا نہیں ہے دعا سلام ہوئی تھا میں جب چلنے لگا تو مجھے کہتا ہے وہ رضوی صاحب ریکویسٹ ہے اگر آپ جمعہ نہ پڑھائیں تو میں کہا جی کیوں جمعہ کیوں پڑھانا چھوڑ دیں کہتے ہیں جی اگر آپ جمعہ نہ پڑھائیں تو میں کہا جی کیا وجہ بن گئی ایسی کہنے لگا جی وہ نا اچھا اس کے ہاتھ میں پھر ایک کاغذ تھا بولتا نہیں ہے منہ سے اے نہیں کہ مجھے بتا دے تو کاغذ دکھا گئے نا تو میں کہا جی کیا پھر کہتا تو میں کہا اچھا جی پڑھاؤ وہ جب میں نے پڑھا تو وہ انگلش کے اندر آفس آرڈر تھا تو اوپر آفس آف دا ڈپٹی کمشنر جیلم نیچے وہ پھر لکھا ہوا نام اور پھر لکھا زبان بندی ہے فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days یعنی 3 مہینے کی زبان بندی اچھا نیچے نا سب سے نیچے سائن گوگی پتہ ہے گوگی سمجھتے ہیں نا گوگی کیا ہوتی ہے سائن یہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ عاصم کہتا ہے گوگی میں کہا گوگو دی گوگی ہوئے گی نا ٹھیک ہے چلو اینی ہاؤ سائن یا سگنیچر جو بھی آپ کہہ دیں دستخط تو وہ نیچے سگنیچر تھا اس کا ڈپٹی کمشنر کا اس کو میں نے آگے سے یہ کہا میں کہا یار یہ تو سائن ڈی سی ہو گئے کہتے جی میں کہا یہ تو زبان بندی ہے تو مجھے کہنے لگا ہاں تو میں کہا آپ نے قانون نہیں پڑھا میں کہا یار مجھے بتاؤ یہ تو ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہی نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کہا بھئی یہ تو اس کی ڈسکرپشن ہی نہیں ہے اس کے پاورز ہی نہیں ہے کیونکہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ضلع کے سطح پہ وہ ہیڈ ہے ایک کمانڈنگ آفیسر ہے انتظامی امور سلطنت حکومت کا وہ سربراہ ہے اس کا کام کیا ہے کہ اگر ضلع کے اندر کوئی گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے وہ لگوائے میں کہا ایسا چلو کیا جا کے 10 جے کوئی کھمبا نہیں ہے وہ کھمبا سیدھا کروائے جا کے سول اسپتال کا دورہ کرے جے کوئی ڈاکٹر غیر حاضر طبی سہولیات اگر میسر نہیں ہو رہی وہ کام رفع عامہ کا کرائے میں نے کہا ڈی سی او کو کس نے اختیار دے دیا حضور کے غلاموں کی زبانوں کے اوپر بتاؤ کہ ہم سب بیٹھے ایک ڈی سی او گھوگی مارے گا تو ہم حضور کی نعت پڑھنا چھوڑ دیں حضور کی عزت حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دیں میں ایسا چلوں کیا میں کہا میں جمعہ پڑھاؤں گا تیرے تو جو ہوندہ تو کر پھر میں نے جمعہ پڑھایا اوپر والے سپیکروں تو کیا ہونا تھا پہلے اتنے پرچے ایک اور پرچہ ہو گیا مجھے انہوں نے کہا جناب پرچہ ہو گیا میں کہا جی اچھا میں کہا جی نصیب ہے کینیڈا جائیے یا دبئی جائیے امریکہ چلے جائیے لوگ عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ جب وقت قیام آیا وہ سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا کھڑا ہوندہ وقت ہوئے نا جب تلوار دا وقت ہوئے پھر تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی تو میں نے جب پتہ لگا پرچہ ہوا میں نے عصر کے بعد پھر تقریر کی اسی دن جیلم میں پھر پرچہ مغرب کے بعد پھر تقریر کی عشاء کے بعد قادیانی کفر خانے کے سامنے کھڑے ہو کر پھر تقریر کی پھر پرچہ جب دن ختم ہو گیا پھر میں نے ایسا چوک کو کہا میں نے کہا لے جا کے یہ پرچے جا بات جا کے ڈی پی او ڈی سی او کو کہ یہ نغمہ فصل گلو لا لا کا نہیں ہے پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بس کوئی سمجھ آ رہی ہے جی بس بات آپ میں بالکل اختتام کی طرف لیکن یہ بات تقریر ختم ہو گئی یہ تو آڑا سننے دا دل ہے تو میں 2-4 باتیں آپ کو بتا رہا ہے جی توجہ کے ساتھ آپ سننی ہے سارے بندوں کے 2 ہاتھ ہیں کافروں کے بھی 2 بازو ہیں 2 ٹانگیں ہیں 2 پاؤں ہیں 1 سر ہے 1 کی سینہ ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے تو وہ اتنا مبعوث اتنا ملعون ہو جائے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے اور پھر ایک شخص ہے اس کا ایسا مقام ہو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلا جائے یہ فرق کس طرح ہے آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے اچھا بات توجہ آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہاتھ جسامت کی وجہ سے نہیں ہے وہ صرف ایک چیز ہے ایک آپ کے جسم کا حصہ ہے اور وہ کیا ہے وہ صرف اور صرف اتنا سا ایک دل ہے وہ کیا ہے جی دل ہے آپ کو پتہ ہے امیر مجاہدین کے جو پیر مرشد ہیں حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر آپ اکثر پتہ ہے کی فرماندہ سن آپ فرماندہ سے سیدھا لباس بھی بڑا پھٹا پرانا سا گرد کے اندر اٹا ہوا لیکن ان کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ ہے اس تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے
یہ بظاہر میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے بات بتا رہا ہوں. اچھا کیا ان کا حال ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نا یار تازہ انہاں وضو کیتا تے داڑھی مبارک شریف تو نا پانی ٹپک رہا سی اور بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے اندر انہوں نے اپنی دونوں جوتیاں اٹھائی ہوئی تے حال ہی ہے. تے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہوا ہے. کہتے ہیں آئے بیٹھے محفل پر خاص. اگلے دن پھر امام الانبیاء جلوہ گر محفل سجی صحابہ حاضر خدمت. فرمایا چلتا پھرتا آج جنتی دیکھنا ہے دنیا میں؟ کالا نام عرض کی حضور بالکل. فرمایا اب جو آئے گا. دیکھا پھر سعد بن مالک. تیسرے دن پھر یہی ہوا. پھر محفل سجی. حضور نے فرمایا دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دکھاؤں؟ کالا نام عرض کی بالکل. تو حضور نے فرمایا وہ جو آ رہا ہے نا وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا پھر سعد بن مالک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں جب محفل مکی میں ان کے پیچھے ہو لیا. میں کہا یار پتہ تو لگے راز ہے کیا. ایسا کون سا عمل ہے کہ امام الانبیاء نے 3 دن متواتر فرمایا. ہر دن سعد بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کی جناب وہ کھان واسطے میرے پاس کوئی نہیں, غریب بندہ ہوں, دور سے وہ بہانہ کیا نا, اصل تو چاہیے تھا راز. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا گھر میں اگر آپ